السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم لے کر آئے ہیں ایک اور دلچسپ کہانی، ایک بزرگ نبی کی جو صبر، ہمت اور یقین کا عالم ہے۔ یہ ہے کہانی حضرت نوح علیہ السلام کی، وہ پیغمبر جنہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، ہر مصیبت جھیلی، ہر مذاق سہا، لیکن کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اور آج ہم دیکھیں گے کیسے انہوں نے ایک کشتی بنائی جس میں بچے صرف وہ لوگ جو اللہ کے وفادار تھے۔ تو چلیے بچوں، اس زبردست سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک ایماندار، نیک اور صاف دل انسان تھے۔ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کی برا نہیں چاہا۔ جب اللہ نے انہیں پیغمبر بنایا تو انہوں نے کہا، لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا رب ہے۔ مگر لوگ تو بت پرست تھے، وہ پتھر کے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے سمجھایا، یہ بت نہ سنتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن قوم نے ان کی بات مانی نہیں، الٹا ہنسنے لگے، ان کا مذاق بنایا۔ لیکن نوح علیہ السلام نے صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ بچوں، کیا آپ سوچ سکتے ہو 950 سال تک، 950 سال، ہر دن ہر رات حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، کبھی چھپ کر، کبھی سب کے سامنے۔ لیکن لوگ کہتے، آپ تو ایک عام انسان ہیں، ان کا مذاق بناتے، انہیں جھوٹ کہتے۔ جب دھکے دیے جاتے، حضرت نوح علیہ السلام چھپ کر جاتے، اللہ کو یاد کرتے۔ ان کا یقین تھا اللہ سب دیکھ رہا ہے اور وہ کبھی ہمت نہیں ہارے۔ پھر ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، ان لوگوں نے حق کا انکار کیا، اب تو ہی فیصلہ فرما۔ اللہ نے فرمایا، نوح، تجھے اور تجھے ماننے والوں کو بچائیں گے، باقی سب کو عذاب ملے گا۔ پھر اللہ کا حکم آیا، ایک کشتی بناؤ، بڑی اور مضبوط۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً کام شروع کر دیا۔ انہوں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، صرف اللہ کا حکم مانا۔ نوح علیہ السلام نے ایک زمین چنی جہاں آس پاس پانی کے نام و نشان بھی نہیں تھا۔ لکڑیاں کاٹی گئی، کیل ٹھوکے گئے، کشتی کو ایک ایک حصہ تیار ہوتا گیا۔ لوگ ہنس رہے تھے، دیکھو، نوح کو سمندر دکھائی نہیں دیتا اور کشتی بنا رہا ہے۔ مگر نوح علیہ السلام چھپ رہے، ہر کیل کے ساتھ ان کا یقین مضبوط ہوتا رہا۔ جب کشتی تیار ہو گئی، اللہ کا نیا حکم آیا، ہر جوڑی کا ایک ایک جانور کشتی میں لے جاؤ، اور اپنے ایمان والے ساتھیوں کو بھی۔ پھر کیا تھا، ہر طرف سے جانور آنے لگے، شیر، بکریاں، اونٹ، ہرن، سب جوڑیوں میں۔ لوگ حیران رہ گئے، لیکن تب بھی ایمان نہیں لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کشتی میں چڑھ گئے اور دروازہ بند کر دیا گیا۔ پھر وہ وقت آیا جس کا وعدہ تھا۔ آسمان سے بارش برسنے لگی، زمین سے پانی ابلنے لگا، ہر طرف پانی ہی پانی۔ لوگ چیخنے لگے، ہمیں بھی کشتی میں لے لو، ہمیں بھی کشتی میں لے لو۔ لیکن دیر ہو چکی تھی، اللہ کا عذاب آ گیا تھا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا، وہ باہر تھا۔ انہوں نے پکارا، میرے بیٹے، کشتی میں آ جا، اللہ کا عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ لیکن کنعان بولا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ اور اسی وقت ایک لہر آئی اور اسے بہا لے گئی۔ نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن انہوں نے اللہ کا حکم قبول کیا۔ کشتی پانی پر تیرتی رہی، صرف اس میں بیٹھنے والے لوگ ہی بچ گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ پہاڑ پر رک جا۔ کشتی رک گئی، دھوپ نکل آئی، زمین صاف ہو گئی، ایک نئی زندگی کا نیا آغاز ہوا۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین پر اترے، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، بتوں کو توڑ دیا، صرف اللہ کی عبادت سکھائی۔ یہ ایک نئی قوم تھی، صرف ایمان والوں کی، جہاں سچ تھا، صبر تھا اور صاف دل تھے۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ صبر ہمیشہ کام آتا ہے، اللہ پر یقین ضروری ہے، ڈرانے والوں کی پرواہ نہ کرو، توبہ میں دیر مت کرو، ایمان والے ہی بچتے ہیں۔ تو کیا ہم بھی اچھے بندے بن سکتے ہیں؟ بالکل، نماز پڑھ کر، جھوٹ سے بچاؤ کر کے اور صبر سے کام لے کر ہم بھی اللہ کے پیارے بن سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔